بسم اللہ والصلاة والسلام علی محمد الذی لم یکن معه نبیا ولا رسولا ولا معصوم من اللہ ولن یکون بعدہ وعلى ازواجہ وذریتہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے اسماء الحسنی، یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام اور ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے دین اسلام میں ہمیشہ سے یہ مقرر رہا ہے کہ عبادت کی اصل ممانعت ہے، یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے اجازت کے بغیر، ان کی تائید اور ان کی موافقت کے بغیر کسی بھی طرح کسی بھی انداز میں کوئی بھی عبادت کرنا ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے ایسے شریک ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا طریقہ نکالا ہو، یا جو لوگ ان لوگوں کے لیے دین کا کوئی ایسا طریقہ نکالتے ہوں جس طریقے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِنَّ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو تم لوگوں پر میری اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفائے راشدین کی سنت فرض ہے، یعنی اس سنت پر ہماری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا تم لوگوں پر فرض ہے۔ اس کو یعنی اس سنت کو دانتوں سے پکڑے رکھو اور نئے کاموں سے خبردار رہو۔ بے شک ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ یہ حدیث شریف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا یہ فیصلہ صحیح ابن حبان کتاب الرقائق، صحیح ابن خزیمہ کتاب الجمعہ باب 51، سنن ابن ماجہ باب 6، مستدرک الحاکم میں اور احکام الجنائز اور باب ما یحرم عند القبور میں مذکور ہے، اور محدثین کرام نے اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیا ہے۔ بدعت کے بارے میں الحمدللہ کافی تفصیلی دروس ہو چکے ہیں، اور ان دروس سے ماخوذ مضمون بھی کتابی شکل میں نشر کیا جا چکا ہے، جس میں بدعت کے لغوی اور شرعی مفاہیم، اچھی اور بری بدعت کے فلسفے کی حقیقت، اور بدعات کو جائز بنانے کے لیے ڈالے جانے والے چند اہم شکوک کا جائزہ اور رد بیان کیا گیا ہے۔ بدعت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں بہنوں، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور پھر اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے کہ عبادات 100% دین ہیں، لہذا کوئی بھی عبادت نہ تو خود سے بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالی اور اس کے خلیل اور آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے اجازت کے بغیر کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود اور کیفیات سے باہر ہو کر کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے ہی طور پر طرح طرح کی عبادت بنا کر اور ان عبادت پر عمل کرنے اور کروانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، لہذا ایسا کرنا ہماری عادات میں شامل ہو چکا ہے۔ ہماری من گھڑت خود ساختہ عبادات کا سب سے زیادہ زور ذکر اور اذکار
ورد اور چلوں پر چلتا ہے، اور ہم لوگ محض اپنی سوچوں کی بنا پر ہی ان خود ساختہ ذکر و اذکار اور دعاؤں اور چلے اور اوراد وردوں وغیرہ کے الفاظ، انداز، کیفیات، عدد اور گنتیاں وغیرہ کے ذریعے طرح طرح کے نتیجے نکلنے کی خبریں بھی بنا کر لیے پھرتے ہیں۔ بسا اوقات تو اپنے خود ساختہ یا اپنے مذہب، مسلک، جماعت، پیر و مرشد، سلسلے وغیرہ سے منسوب اذکار اور دعاؤں کے بارے میں تو اس قدر شد و مد کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ خود ساختہ ذکر و اذکار قرآن و سنت سے زیادہ معتبر ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی کہ دیکھا جائے، جانچا جائے کہ یہ خود ساختہ ذکر اور اذکار اور دعائیں اور چلے اور ورد وغیرہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکام، تعلیمات اور حدود پر پرکھ تو لیا جائے۔ ان خود ساختہ ذکر اور اذکار، دعاؤں، چلوں، وردوں اور ان کے لیے بنائے گئے، گھڑے گئے طور طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے اسماء الحسنی کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں ان ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے دعائیں کرنے کے لیے، ذکر بنا کر ان کو چلے کاٹنے کے لیے، ورد کرنے کے لیے ان ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسماء الحسنی اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے کسی خبر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مختلف ذکر اور ورد بنا رکھے ہیں اور ان کے مختلف نتیجے بھی مقرر کر رکھے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے اور گمراہی ہے۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل جلالہ کے ناموں کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جو کچھ لوگوں نے بنا اور اپنا رکھا ہے وہ کچھ بھی درست نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور ان ناموں کے ذریعے دعا کرنا اور ان ناموں کے تحفظ کے بارے میں ہمیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے سکھایا ہے، یقیناً وہی حق ہے، اور یقیناً ایک اچھے مسلمان کو اسی تعلیم اور تربیت کے اندر رہتے ہوئے ہی عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے طریقے اپنا کر اور ذکر اذکار، ورد اور چلے اور دعائیں وغیرہ اپنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانی چاہیے۔ ہمیں ہر صورت بہر طور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر، ان ناموں کے ذریعے دعا اور ان ناموں کے نتائج کے بارے میں کچھ سوچنا یا کچھ سمجھ کر فیصلہ اپنا کر رکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا ان نتائج کو حاصل کرنے کی نیت سے، یہ ساری چیزیں ہمیں بہر صورت اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مطابق ہی سمجھنے اور اپنانے چاہیے، ان کی تائید اور ان کی موافقت کے مطابق ہی سمجھنے اور اپنانے چاہیے، ان کی مقرر کردہ ہوئی حدود کے اندر ہی رہتے ہوئے سمجھنے اور اپنانے چاہیے۔ آئیے میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آئیے اللہ عز و جل کے اسماء الحسنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے بارے میں دی جانے والی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ذاتی سوچوں، پسند، تعلق داریوں، ضد اور تعصب کو چھوڑ کر اس تعلیم پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی محدود نہیں ہیں، یعنی ان ناموں کا کوئی حتمی عدد، کوئی نمبر، کوئی گنتی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی گنتی، کوئی ایسا عدد نہیں بتایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ایک عظیم دعا سکھاتے ہوئے ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے یہ تعلیم بھی دی کہ ما اصاب مسلما قط ہم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک
ماض فی حکمک عادل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جسے کوئی پریشان کن فکر یا غم لاحق ہو جائے اور وہ کہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے لیے تیرا حکم نافذ ہو کر ہی رہنے والا ہے، تیرے ہی فیصلوں میں انصاف ہے، میں تجھ سے ہر اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو نام تیرے لیے ہے، جو نام تو نے خود اپنی ذات کو دیا ہے یا جو نام تو نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم میں نازل کیا ہے یا جو نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا جو نام جس نام کو تو نے اپنے پاس غیب کے علم میں اپنے لیے مخصوص کر لیا ہو، یعنی کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں سکھایا اپنی مخلوق میں سے، تو تیرے ہر ان ناموں سے میں یہ دعا کرتا ہوں، تیرے ان ناموں کے ذریعے سے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے اور میری پریشانیوں کو بھگانے والا بنا دے، تو اللہ اس کی پریشانی کو ضرور دور فرما دے گا۔ یعنی جب کوئی بندہ یہ کلمات کہے گا، اس طرح سے یہ بات کہتے ہوئے اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی پریشانی کو ضرور دور فرمائے گا اور اس کے غم کی جگہ خوشی دے دے گا، غم کو خوشی سے بدل دے گا۔ یہ حدیث شریف صحیح ابن حبان، المستدرک الحاکم، مسند احمد میں ذکر کی گئی ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 199 میں اس کی تفصیل اور تخریج بیان کی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا عدد، ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ بات بتانے والے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہیں۔ یہ حدیث شریف ابھی آپ نے سنی۔ تو کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی گنتی کیا ہے، ان کا عدد کیا ہے، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کون کون سے نام اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کون کون سا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس کو سکھایا ہے۔ یہ سب کے سب معاملات علم غیب میں سے ہیں، جن کا علم صرف اور صرف اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی علم غیب میں سے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ یا اللہ کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے تصدیق کے بغیر کسی نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے طور پر قبول کر لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خدا یا یزداں وغیرہ کہا، لکھا، پڑھا اور بولا جاتا ہے، جو کہ یقیناً بالکل غلط ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نہیں ہے خدا کے زیر عنوان ہونے والے درس میں پیش کی جا چکی ہے، اور وہ درس صوتی صورت میں، کتابی صورت میں نشر بھی کیا جا چکا ہے۔ کچھ لوگ ترجمے اور ترجمانی کے باب میں، ترجمے اور ترجمانی کے ذکر میں یا اس دروازے سے اللہ پاک کے لیے کوئی دوسرا نام یا خدا جیسے باطل، جھوٹے، من گھڑت معبودوں کا نام استعمال کرنے کے جواز کے قائل ہیں۔ افسوس کہ اب صدیوں سے مسلمان ہونے کے بعد اور اللہ کو اللہ کے نام سے جاننے کے بعد بھی ہم اس ترجمے اور ترجمانی کے چکر میں گھن چکر ہوئے۔
یہ سب باتیں، یہ سب تفصیلات اللہ نہیں خدا کے زیر عنوان بیان کی جا چکی ہیں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس درس کو بھی ضرور سنیے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ، یہ موضوع آپ کے لیے مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آنے والا بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حق جاننے، پہچاننے، اپنانے اور اسی پر کسی تعصب اور ضد کے بغیر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو حدیث شریف آپ نے سنی سامعین کرام، اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو کچھ علم میں نہ ہو، جس کے بارے میں ہم کوئی علم نہ رکھتے ہوں یا یقینی علم نہ رکھتے ہوں، اس چیز کو، اس کام کو کسی عدد یا کسی صفت یا کسی کیفیت میں قید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جس چیز کے بارے میں جو کچھ اور جتنا یقینی علم میں آیا ہو، اس کو بس اسی طرح اتنا ہی بیان کیا جانا چاہیے، اتنا ہی مانا جانا چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کی جانی چاہیے۔ رہا معاملہ رسول اللہ علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کا کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ کے 99 نام یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ تو جہاں تک معاملہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کا، تو یہ بہت واضح ہے کہ اس فرمان مبارک میں اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے عدد کی کوئی حد بندی نہیں فرمائی، کوئی گنتی مقرر نہیں فرما دی کہ عدد اتنا ہی ہے، گنتی اتنی ہی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، کوئی حد بندی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے وہ 99 نام ذکر فرمائے ہیں کہ جن ناموں کو صحیح عقیدے کے مطابق سمجھ کر اپنے ایمان اور اپنے عمل کے ذریعے محفوظ کر لیا جائے تو ایسا کرنے والے کو جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے۔ اس معاملے کو، اس مسئلے کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ 99 کا عدد بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا عدد، ایک ایسی گنتی مقرر فرمائی ہے کہ جس کے برابر اسماء الحسنی یعنی اللہ کے اچھے ناموں کو صحیح عقیدے کے مطابق سمجھ کر انہیں اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے محفوظ رکھنے والے کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے 100 بوری اناج اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو اس کی بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ اس شخص کے پاس صرف یہی 100 بوری اناج ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر یہ معاملہ، یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو خود ہی بتایا ہے اور نہ ہی اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی کوئی خبر کروائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کیا ہے، ناموں کی گنتی کیا ہے، کوئی عدد مقرر نہیں کروایا گیا۔ لہذا کسی صحیح ثابت شدہ حدیث شریف میں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں تعداد کا کوئی ذکر نہیں ملتا، یقینی طور پر کسی تعداد کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے نام ہیں۔ لہذا اس معاملے میں حق یہی ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنی صرف 99 ہی نہیں، اس تعداد کو یعنی 99 کی تعداد کو حتمی سمجھنا، آخری سمجھنا درست نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام ماننا بھی جائز نہیں جس نام کی اللہ عز و جل یا اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ثابت شدہ خبر میسر نہ ہو، جیسا کہ اللہ
جل ثناؤہ و تقدس اسماؤہ کے لیے لفظ خدا اور یزداں کا استعمال کیا جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اور اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذریعے اپنے ناموں کی کوئی تعداد بیان مقرر نہیں فرمائی۔ اس کی بڑی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ ان ناموں کو تلاش کرنے کے لیے اور ان ناموں میں موجود عظیم الشان ایمانی فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور ان میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر اور تدبر کریں، اور مسلمانوں کی صفوں میں اپنے رب کی پہچان کر کے اس کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے مشقت کرنے والوں کی پہچان کر سکیں، اور غیر ثابت شدہ خود ساختہ قصے، کہانیوں، روایتوں، حکایتوں، فلسفوں اور منطقوں وغیرہ کی بنا پر بنائے گئے جھوٹے باطل من گھڑت معبودوں کی عبادت کرنے والوں کو پہچان سکیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اللہ کے ثابت شدہ ناموں میں سے 99 ناموں کو صرف زبانی یاد کرنا ہی مقصود نہیں، صرف زبانی یاد کرنا ہی مطلوب نہیں، اور نہ ہی ایسا کرنے والے کے لیے جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے، بلکہ احصاہا کا مفہوم یعنی من احصاہا دخل الجنہ میں سے من احصاہا، جس نے ان ناموں کا احاطہ کر لیا، ان کو یاد کر لیا۔ یہ احاطہ کرنا، یہ یاد کرنا 3 صفات پر مشتمل ہے، اور وہ صفات یہ ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ ان ناموں کو لفظی طور پہ ان کا احاطہ کیا جائے، یعنی جو نام جن الفاظ میں بتائے گئے فقط ان ہی الفاظ میں ان ناموں کو یاد رکھنا اور ان ہی الفاظ میں ان ناموں کو استعمال کرنا۔ اور دوسری صفت کہ ان ناموں کے درست معانی اور مفاہیم کی سمجھ ہونا، یعنی ان ناموں کے وہ معانی اور وہ مفاہیم سمجھنا جو معانی اور مفاہیم اللہ تبارک و تعالی نے خود یا اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھوائے۔ اور تیسری صفت یہ کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالی کی عبادت کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ثابت شدہ ناموں کے ذریعے ہی کرنا۔ اس تیسری صفت کے پھر مزید 2 پہلو ہیں۔ میرے محترم سامعین، مجھے احساس ہے کہ شاید یہ موضوع آپ صاحبان کے لیے کچھ بھاری ہوگا، کچھ خشک ہوگا، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ صاحبان سب اچھے طریقے سے میری طرف متوجہ رہیے، میری بات کی طرف توجہ فرمائے رکھیے، اس لیے کہ یہ معاملہ ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے متعلق ہے۔ ہمارے اندر پائے جانے والی غلط عادات کی اصلاح کے لیے معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جن معلومات کا انشاءاللہ آپ سب کو اور جن تک آپ یہ پہنچائیں گے ان سب کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بات ہو رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کی اور ان کے یاد کرنے کے صفات کے بارے میں۔ تو تیسری صفت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تیسری صفت یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ثابت شدہ ناموں کے ذریعے ہی کی جائے۔ اب اس تیسری صفت کے 2 پہلو ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے کا پھل پائیں گے۔ سورۃ الاعراف
آیت نمبر 180۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس فرمان میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اس سے دعا کریں، اسے پکاریں اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے، اور یہ بھی سمجھایا ہے کہ کسی کو بھی اپنی طرف سے اللہ پاک کے لیے کوئی نام اختیار کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایسا کرنا اللہ کے ناموں میں الحاد ہے، اور ایسا کرنے پر سخت سزا کی دھمکی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر بات، اپنے ہر قول کو پورا کر کے ہی رہنے والا ہے۔ لہذا اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی ایسا نام استعمال کرنا جیسا کہ خدا وغیرہ، ایسا نام جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے یا اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے نہ دی ہو، ان دونوں کی طرف سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے خبر میسر نہ ہو، ایسا کوئی بھی نام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور ایسا کرنے پر سزا اور عذاب دیے جانے کی یہ وعید، یہ دھمکی دی گئی ہے جو ابھی اس آیت کریمہ میں آپ نے سنی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ پاک کے ناموں کو ان کے تقاضے کے مطابق استعمال کیا جائے، ان ناموں کے معانی اور مفاہیم کے مطابق استعمال کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے ناموں میں سے اپنی دعاؤں میں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی طلب کے موافق نام استعمال کیے جائیں۔ مثلا جب اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہو تو یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکارا جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے مدد چاہیے ہو تو یا قوی یا جبار یا متین جیسے ناموں کے ذریعے پکارا جائے۔ یہ ہے مفہوم احصاہا کا۔ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا احصاہا یعنی ان ناموں کا احاطہ کر لیا، ان ناموں کو محفوظ کر لیا، تو یہ ہے مفہوم احصاہا کا۔ اور جب اس مفہوم کے مطابق عمل ہوگا تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی دی ہوئی اس خوشخبری کے مطابق جو کہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس خوشخبری کے مطابق جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا ہمیں اس بات کو خوب خیال میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے اختیار نہیں کیے جا سکتے، بلکہ صرف اور صرف اس کو اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے ناموں کے ذریعے ہی پکارا جانا چاہیے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، لہٰذا اس عبادت کو بھی صرف اور صرف اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے ہی ادا کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے خود ساختہ نام بنا کر کسی دعا کے بغیر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے خود ساختہ وظیفے، ورد، چلے وغیرہ کرنا اور کروانا، مثلا جیسا کہ لوگ کرتے ہیں یا غفور یا رحیم یا کریم یا ودود یا وہاب وغیرہ، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے کے ساتھ کوئی دعا نہیں کرتے، صرف ناموں کو پکارا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا کہ صرف اللہ کے ناموں کو پکارا جائے اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے کے ساتھ کوئی دعا نہ ہو، بس نام ہی پکارتے چلے جائیے، اس قسم کی ساری عبادات اللہ کے دین میں سے کوئی موافقت نہیں رکھتی ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین شریفہ، احکام اور ان کی سنت کے خلاف ہیں، موافق نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، ذکر کیا کہ دین سے متعلق جو بھی عمل سنت شریفہ کی موافقت نہیں پاتا وہ عمل بدعت ہوتا ہے، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق جو آغاز میں آپ کو سنایا گیا، اس فیصلے کے مطابق ہر ایک بدعت جہنم میں جانے والی ہے، بلا لحاظ، بلا تفریق، بلا تقسیم۔ ہر ایک بدعت گمراہی ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
جہاں وہ اپنے عمل کرنے والے کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ یہ اللہ کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ لہٰذا یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ رکھیے کہ بدعت میں سے حسنہ اور سیئہ یعنی اچھی اور بری بدعت کی تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تقسیم بذات خود ایک بدعت ہے۔ اس موضوع کو بدعت سے متعلق دروس میں بیان کیا جا چکا ہے، وللہ الحمد۔ تو میرے سامعین کرام، معزز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ایک عبادت ہے۔ لہٰذا ایسی کسی عبادت کو اپنا کر نیکی برباد اور گناہ لازم والی روش مت اپنائیے، جو عبادت اللہ جل جلالہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے تائید یافتہ نہ ہو، ان کی موافقت نہ رکھتی ہو، ایسی کسی عبادت کو مت اپنائیے، ورنہ نیکی برباد اور گناہ لازم والا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنی جذباتی وابستگیوں، اپنے اختیار کردہ خیالات اور افکار، شخصیات، جماعتوں، گروہوں، مسلکوں اور مذہبوں کی ضد سے نجات پا سکیں، اور اللہ پاک کی عبادت صرف اور صرف اسی طرح کر سکے جس طرح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے خلیل اور آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے سکھایا، سمجھایا اور جس کی اجازت دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔